हाँ। जी, बाब अव्वल के बाद दूसरा जो बाब है वो है बाब दोम। ठीक है। तो बाब दोम के बारे में आपको पता है कि ये बाब जो है फी बयान वजूहिल खफा फी मानी नज़्म कुरान बिन्निस्बा इला अहली हादिल असर व इजालत दालिकल खफा बि औज़ही बयान। ठीक है, इसमें यानी हमने देखना है कि कुरान फहमी में मुश्किलात कौन सी पेश आती हैं और फिर उनका हल क्या है। तो पहली इसमें जो मुश्किल थी वो थी जो कुरान के अंदर गरीब अल्फाज हैं, गैर मानूस अल्फाज हैं, उनके मानी मुतय्यन करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसका हल शाह साहब ने यह बताया है कि इसका हल ये है कि ये देखा जाए कि सहाबा इकराम ने, ताबईन ने या सल्फ सालहीन ने उन गरीब अल्फाज के क्या मानी मुतय्यन किए हैं, तो उसकी रोशनी में कुरान की इस मुश्किल का हल तलाश किया जाए। दूसरे नंबर पे नासिख और मनसूख की बात हुई है। अब किसी को अगर नासिख मनसूख का इल्म नहीं है तो उससे बाज़ आयात के मानी में तजाद नजर आता है कि एक आयत का मानी कुछ है, दूसरी का कुछ है। चूंकि नासिक मंसूख का इल्म नहीं होता, चूंकि सबब नुज़ूल का इल्म नहीं होता, तो इसलिए ये मुश्किल पेश आती है। या बाज़ का ऐसा भी होता है कि कहीं से कोई लफ्ज़ जो है वो हज़फ है और जिसकी वजह से मानी मुतय्यन करने में दुश्वारी पेश आती है। तो बाज़ दीगर इसबाब भी हो सकते हैं, जैसे सर्फ नाहव का इल्म ना होना, बाकायदा इल्म बयान है, ये लुगत है, इसका इल्म ना होना, तो इसकी वजह से मुश्किल पेश आ सकती है। तो कुरान मजीद के फ़हम में ये जो दुश्वारी है इसका हल शाह साहब ने ये बताया है कि मुश्किल अल्फाज की बेहतरीन तशरीह को मालूम करने की कोशिश की जाए। अब ये बेहतरीन जो तशरीह है वो कहाँ से चलेगी, तो शाह साहब के नज़दीक बेहतरीन तशरीह वो है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास से इब्ने अबी तलहा ने रिवायत की है। ठीक है। दूसरी बेहतरीन तशरीह वो है जिसे ज़हाक ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत की है, और इमाम बुखारी ने भी ज़्यादातर रिवायात जो है वो यही ली हैं अपनी, जो उन्होंने तफसीर की है उसमें। या तीसरी है नाफे बिन अजरक के सवालों का जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया है, वो बेहतरीन तफसीर है, वजाहत है उन अल्फाज की जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मानी का तयन करना मुश्किल है। तो उसके लिए हमें रुजू करना पड़ेगा अब्दुल्ला बिन अब्बास की इन मुख्तलिफ तफसीरात से, तशरीहात से। इसको अल-इत्कान में जलालुद्दीन सुयूती ने इन तीनों तफासिर का, ये रिवायतों का तस्करा किया है। उसके बाद आते हैं जी नासिख मनसूख आयात। ठीक है। तो ये फ़हम कुरान में ये भी एक मुश्किल मकाम होता है, जिसकी वजह ये है कि कदीम और जदीद मुफस्सरीन की इस्तिलाहात का भी फ़र्क है, और नासिक मनसूख के हवाले से हम जो है वो पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि नसक से क्या मुराद है, नसक के कायलीन कौन है, नसक के इनकार करने वाले कौन हैं, कायलीन की और मुनकरीन की दलाइल कौन से हैं, फिर मनसूख आयात की तादाद कितनी है, अक़साम क्या है। बहुत डिटेल में जो है वो हमने इसे डिस्कस किया है। बहरहाल इस इख्तलाफ के तहत चार तरीके हमारे पास आते हैं जो शाह साहब की किताब के मुताबिक हैं। वो है कि किसी हुक्म की इंतहाई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए, यानी कि एक वक्ती हुक्म होता है, ठीक है, वो मनसूख हो जाता है। ज़ाहिरी मफहूम को किसी और तरफ फेर देना। तीसरे नंबर पे है जी बयान करदा शर्त के बारे वाज़ेह करना कि ये लाजिम नहीं है, या किसी आम हुक्म को ख़ास कर देना। ये सारी तफसीलात जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे साबका शरीयतों का नस्ख है, ये भी हो गया है। अब इसके बाद तादाद के हवाले से बात करते हैं। तो चूंकि हमने मुतक़द्दिमीन के हवाले से पढ़ा था कि इन्होंने अक्सर चीज़ों पर नस्ख का इतलाक़ किया, तो इस ज़िमन में शाह साहब का कहना ये है कि उनके नज़दीक मनसूख आयात की तादाद बहुत ज़्यादा है, इवन वो 500 तक तादाद ले जाते हैं। और ऐसे मुताखिरीन में अल-इत्क़ान में इब्न अरबी के हवाले से कहा गया उनकी उनके नज़दीक मनसूख आयात की तादाद 20 है। बहरहाल इस पे जो शाह साहब ने अपना बताया है वो 5 आयात का बताया कि उनके नज़दीक जो है वो 5 आयात मनसूख हैं। इसकी तफसील भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगला जो इसका हिस्सा है वो शान नुज़ूल के हवाले से है। यानी कुरान फहमी में ये भी एक मुश्किल है कि शान नुज़ूल का या सबब नुज़ूल का पता ना, यानी कौन सी आयत कब कहाँ के और किन तनाजुर में नाजिल हुई, ये भी एक मुश्किल है।
اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی زیادہ تر جو متقدمین یا متاخرین ہیں ان کی آراء کا اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اصطلاح انہوں نے سمجھائی ہے، وہ ہے نزلت فی قضا۔ اس حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص واقعہ کے لیے یہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے موقعوں کے لیے بھی وہ آیت جو ہے یا اس کا حکم جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کسی سوال کے جواب میں، کبھی کسی صورتحال میں کسی آیت کو بیان کرنا، اس ضمن میں بھی ہم کہیں گے کہ نزلت فی قضا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں محدثین کا طریقہ کار اس پہ بات ہوئی ہے کہ محدثین جو ہے وہ قرآن کی آیات کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اصل میں شان نزول نہیں ہوتی، یعنی اس کی وضاحت میں وہ کوئی قرآنی آیت لے آتے ہیں یا حدیث لے آتے ہیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ تو اب اس میں شاہ صاحب کے نزدیک اصل کام مفسر کا ہے کہ وہ، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کس آیت کا کیا شان نزول ہے، یا اس کو ہم کن چیزوں پر جو ہے اس کو منطبق کر سکتے ہیں۔ پھر انبیاء کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ زیادہ تر مفسرین نے، جو کہ قرآن میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس لیے اسرائیلیات کی روشنی میں مفسرین نے جو ہے اسے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے شاہ صاحب نے وہ حدیث حوالے کے طور پہ پیش کی کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ مزید مباحث ہیں اسی دوسرے چیپٹر میں ہی، وہ کون سی ہیں؟ حذف۔ حذف کسے کہتے ہیں جی؟ کلام میں ایسا لفظ چھوڑ دینا جس سے ابہام ہو، جیسے اس کی مثال دی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ حذف کیا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، نیکی کیا ہے جی؟ اس شخص کی نیکی ہے کہ جو ایمان لایا۔ تو اس میں بر کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ حذف شدہ ہے۔ اس کے بعد ابدال۔ ابدال کہتے ہیں کلام میں ایک کو دوسری چیز سے بدل دینا، یعنی تقدیم و تاخیر ہو جانا، آگے پیچھے ہو جانا۔ ایسے متشابہات پہ بات ہوئی ہے، ایسے جو ہے وہ اشارے اور کنائے پہ بات ہوئی ہے، یعنی کسی غیر مادی چیز کو مادی سے بیان کر دینا۔ تو یہ مزید مباحث کے ضمن میں آئی ہیں۔ کون سی جی؟ حذف ہے، ابدال ہے، متشابہات ہے، اشارہ کنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ ہے کہ آیتوں کے مضامین کا منتشر اور بے ربط ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی جو چیپٹرائزیشن ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک موضوع متعین کیا اور پھر اس موضوع کے حوالے سے جتنے احکام ہیں یا آیات ہیں وہ ساری ایک ہی جگہ پہ ہمیں ملے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو منتشر احکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بعض کا فہم میں جو ہے وہ مشکل پیدا کرتی ہیں۔ تو اس میں اس کا حل یہ بتایا ہے کہ ہمیں یہ کیا جائے کہ ناسخ منسوخ کا علم کیا جائے، سبب نزول کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اب یہ منتشر مضامین کے حوالے سے یا آگے پیچھے آیات کا آ جانا، اس حوالے سے انہوں نے مثال دی۔ مثال کے طور پہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ والی آیت کہتے ہیں یہ پہلے تھی، اور سیقول السفہاء من الناس یہ بعد میں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو ہے سیقول پہلے ہے اور قد نرا بعد میں ہے۔ تو یہ ترتیب آگے پیچھے ظاہر ہے جو ہوئی ہے، جو نزولی ترتیب ہے اور توقیفی، اس وجہ سے بھی بعض کا مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے محکم متشابہ کے حوالے سے کہتے ہیں، محکم آپ کو پتہ ہے کہ یہ واضح مفہوم جو رکھتا ہو، اور متشابہ جو ایک سے زیادہ جس کے اندر معنی اور مطالب پائے جائیں اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کنایا ہے، اشارہ کنایا کے معنی میں، جیسے ہوا عظیم الرمال، یہاں کہتے ہیں یعنی زیادہ راکھ والا۔ اب یہ کنایتاً ایک جو مہمان نواز شخص ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی جس کے جو زیادہ مہمان نواز ہے تو اس کے گھر میں زیادہ کھانا بنے گا، زیادہ ایندھن جلے گا، لکڑیاں زیادہ جلیں گی تو راکھ زیادہ ہوگی، تو اس لیے کہا گیا کہ ہوا عظیم الرمال، یعنی وہ زیادہ راکھ والا ہے، یعنی اس کے یہاں کھانا زیادہ بنتا ہے، وہ زیادہ مہمان نواز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنایتاً اسے کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور مثال دی انہوں نے بل یداہ مبسوطتان، کہ دونوں کھلے ہاتھ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں سے یہ کنایہ ہے فیاض اور سخی ہونے کے لیے۔ ایک اور اصطلاح جو مزید مباحث میں بیان کی ہے وہ ہے تعریض کی۔
تعریض ایک ایسی عام بات کرنا جو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہو لیکن مقصد کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہو. اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے. تعریف دوبارہ سن لیں. تعریف سے مراد ہے کہ بات عام انداز میں کی جائے, عمومی خطاب کیا جائے, لیکن اشارہ کسی خاص شخص کی طرف ہو. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہے, یہ جو آیت ہے یہ زینب بنت جہش اور ان کے بھائی کے بارے میں تھی, لیکن یہاں پہ انداز جو ہے وہ عمومی ہے. تو یہ جو اسلوب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں, اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعریض کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی مجاز عقلی. مجاز عقلی کیا ہے جی؟ کسی فعل کو کسی ایسے فاعل کی طرف منسوب کر دینا جو اس نے نہ کیا ہو. اس کو بھی ہم مثال سے سمجھیں گے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بن الامیر القصر, کہ امیر نے محل تعمیر کیا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تعمیر کرنے والا تو معمار ہوتا ہے, مستری ہوتا ہے. اب امیر تو تیار نہیں کرتا, یا بادشاہ تو محل نہیں بناتا. تو اس لیے اس چیز کو یا اس انداز کو مجاز عقلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجازن ایسا کہا گیا ہے, ویسے حقیقتاً جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آخری منٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نئے سرے سے اسی لنک سے جوائن کر لیں تو ہم پھر آگے ایک بحث رہے گی, یہ اس کو اس میں کمپلیٹ کریں گے.